حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہی ہوتا، لیکن ہم حقیقت سے ناشناس ہیں، اس لیے ہم تھوڑی سی مشقت سے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی مشقت سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں عبادت میں ذوق، شوق اور رغبت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے تو چونکہ ہمارا نفس ہم پر عام طور پر غالب ہوتا ہے، اس لیے نفس جو ہے وہ پھر عید کا انتظار کرنے لگتا ہے، دن میں جو کھانے پینے کی آزادی ہے اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں واقعی اندازہ ہو کہ کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں چھما چھم ہر آن اس بابرکت مہینے میں ہم پر اترتی ہیں، تو واقعی ہماری دلی تمنا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بس کوئی فضیلت سنی اور ایک دم سے ایک احساس ہمارے اندر بیدار ہوا، اور ایک وہ تمنا ہوتی ہے جو مستقل ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دلی تمنا، اس کو کہتے ہیں طلب، اسے کہتے ہیں خواہش۔ تو اگر حقیقت شناس ہوتے، ہم حقیقت کو جاننے والے ہوتے، تو پھر واقعی ہماری یہ تمنا ہوتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہوتا۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ عبادات میں اہم ترین عبادت وہ روزہ ہے۔ نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تو سب سے افضل عبادت ہے، پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور دیگر عبادات ہیں، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسری عبادت کو عطا نہیں کی گئیں۔ روزے دار کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھنے کے بعد اگر سو بھی رہا ہو تو اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، خواہش نفس کو ہی پورا کر رہا ہے، لیکن اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھنے کے بعد خاموشی سے بھی بیٹھا رہے تو تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عام حالات میں آپ خاموش بیٹھیں گے، ظاہر ثواب نہیں ملے گا، لیکن روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں آپ تسبیح نہیں بھی پڑھ پا رہے، تسبیح پڑھیں تو کتنا ثواب ہوگا، تسبیح نہیں بھی پڑھ پا رہے تو فرمایا کہ تسبیح کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کا عمل بڑھایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کئی گنا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ روزے دار جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کیونکہ روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے، یہ کھانا پینا اور دیگر جو چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تنہائی میں بھی جبکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس کا یہ یقین اور اعتقاد ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا تنہائی میں بھی وہ اس طرح کا کوئی فعل نہیں کرتا جو روزے کے منافی ہو، جبکہ اسے دنیاوی اعتبار سے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ اس کے اعتقاد کو، اس کے یقین کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور مستحکم کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں، ایک کا تعلق دنیا سے اور ایک کا تعلق آخرت سے۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کی اس وقت ہے جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے، جو سکون اسے میسر آتا ہے، جو راحت اسے میسر آتی ہے وہ بیان نہیں کی جاتی لفظوں میں۔ یہ ایک دنیاوی راحت ہے، دنیاوی آرام ہے کہ انسان اتنی طویل مشقت کے بعد، خاص طور پہ اگر گرمی کا روزہ ہو، 12 گھنٹے کے بعد، 13 گھنٹے کے بعد جب پانی کا گھونٹ پیتا ہے، جب کھجور کھاتا ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کھاتا ہے، تو جو راحت اسے اندر سے محسوس ہوتی ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ وہ سب سے بڑی خوشی ہے، وہ تمام خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی ہے،
وہ ایسی خوشی ہے کہ اس جیسی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. فرمایا فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی تو وہ ہے جس وقت وہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. اللہ نے ایسی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں آخرت میں کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی قلب پہ ان کا خیال گزرا. حدیثوں میں جب وہ نعمتیں ہم پڑھتے ہیں تو واقعی ہمیں جو ہے وہ شدت سے اس کی طلب پیدا ہوتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں ان تمام نعمتوں میں جو جنت میں اسے عطا کی جائیں گی، مثلا جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنتی ایک لقمہ کھائے گا تو ایک لقمے میں 70 ذائقے پائے گا. یہاں تو ایک لقمہ کھاتے ہیں تو ایک ہی ذائقہ ہے. اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، خاص طور پہ روزے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ ایک لقمہ کھائے گا اور بیک وقت 70 ذائقے محسوس کرے گا. ہر جنتی کا جو محل ہوگا نا، محل وہ اتنا شاندار محل ہوگا کہ اس کے نیچے سے فرش جو ہوگا اس کا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، یعنی نیچے سے نظر آ رہا ہوگا. اس طرح شیشے کا فرش ہوتا ہے نا، اس طرح. اور نیچے سے 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی، آپ کے قدموں کے نیچے سے 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی. ایک دودھ کی نہر ہوگی، اور وہ دنیا کا دودھ نہیں ہوگا، وہ خاص اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. خاص دودھ ہوگا، ایسا دودھ ہوگا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک نہر شہد کی ہوگی، بالکل خالص شہد. دوسری نہر شراب طہور کی ہوگی. یہ دنیاوی گندی شراب نہیں، شراب طہور، وہ پاکیزہ شربت جو اللہ تعالیٰ نے خاص جنتیوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اور ایک نہر خاص پانی کی ہوگی، ٹھنڈا میٹھا پانی، ایسا پانی کہ جب اس پانی کو کوئی پیے گا تو پھر اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، ایسا پانی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کے محل کے نیچے سے ان 4 نہروں کو رواں کیا ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں کوئی 1 گلاس پی سکتے ہیں، یا ایک دن میں 10 گلاس پی سکتے ہیں، یا ہفتے میں 1 دن آئے گا بھائی اس میں پانی، 15 دن بعد آئے گا. وہ جنت کی نعمتیں ہماتن جاری ہوں گی. بہت بڑی بڑی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی. ان تمام مثالوں کو بیان کر کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنتی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اسے جنت میں اپنے رب کا دیدار عطا ہوگا. ایک اور حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے. بندہ مخلص ہو کر، کس کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ اللہ کے لیے. الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. یعنی خاص جزا اس کی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے. فرمایا الصوم لی. بہت سارے اعمال ہیں جن کی جزائیں، روزے کی بھی دیگر جزائیں بیان کی گئیں، لیکن ایک خاص جزا کو پوشیدہ رکھا ہے. وہ جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تب ہی اس کو انسان دیکھے گا. اسی طرح علماء نے اس حدیث کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی بندہ جب میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میری ذات کا عرفان اس سے حاصل ہو جاتا ہے. جب وہ میرے لیے روزہ رکھ لیتا ہے تو میری ذات اس کے لیے ہو جاتی ہے، یعنی میں خاص کرم فرماتا ہوں اور اس کا ہو جاتا ہوں. تو روزے کے بڑے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لخلوف فم الصائم، روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، جب انسان پورے دن بھوکا رہتا ہے تو منہ میں ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. وہ خالص جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دشمن سے بچاتے ہیں.
اگر دشمن حملہ آور ہو تو ہم ڈھال سامنے رکھتے ہیں، تلوار کا وار اس کے اوپر جاتا ہے، تو ڈھال انسان کو دشمن سے بچاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا روزہ بھی کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن نفس سے ہمیں بچاتا ہے۔ نفس کے جو حملے ہم پر ہوتے ہیں یہ اس سے ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، اس سے ہماری حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا، تو وہ روزہ اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 70 سال جہنم سے اس کی مسافت کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ حائل کر دیا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق مرحمت